بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ نے خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برہانی قوت اور معجزات عطا فرمائے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بشہادت سے بھی پہلے خرق عادت ایسی علامات اور نشانیاں ظاہر فرمائیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے اس بات پر بطور دلیل و برہان کے قائم ہیں۔ ایسے خرق عادت علامات و نشانیوں کو ارہاس کہا جاتا ہے۔ چند ایک کو اختصار کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے۔ دلائل النبوت میں امام اصبہانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، جس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بشہادت ہوئی، اسی رات کسریٰ کے محل میں زلزلہ آیا اور محل پر بنے ہوئے 14 کنگرے ٹوٹ کر گر پڑے۔ فارس کے مجوسیوں کی 1000 سال سے جلائی ہوئی آگ بجھ گئی۔ بحیرہ صحوا یکایک خشک ہو گیا۔ بنی ساسان کے نوشیروان نے کثیر مال و دولت لگا کر یہ محل تعمیر کرایا تھا۔ اس کی تعمیر پر 23 سال کا عرصہ لگ گیا تھا۔ یہ ایوان دنیا کی مشہور عمارتوں میں سے ایک تھا۔ اس میں زوردار زلزلہ آیا، جس کے جھٹکوں سے محل پر بنے 22 میں سے 14 کنگرے ٹوٹ کر گر پڑے، جس کی وجہ سے کسریٰ نوشیروان سخت پریشان ہوا۔ پہلے تو عزم و استقلال سے کام لیا، لیکن مسلسل پریشانی کے باعث دربار لگایا۔ اراکین سلطنت اس عظیم اور غیر معمولی واقعے کی وجہ دریافت کرنا چاہی۔ دربار لگا، اراکین سلطنت جمع ہوئے۔ ابھی نوشیروان ان سے کچھ کہنے بھی نہ پایا تھا کہ اسے اطلاع دی گئی کہ آج کی شب تمام آتش کدوں کی آگ یکایک بجھ گئی ہے۔ یہ ابھی اسی مجلس میں بیٹھا تھا کہ ایلیا کے گورنر کا خط اس کو پہنچا، جس میں اس نے لکھا کہ آج شب بحیرہ صحوا کا پانی بالکل خشک ہو گیا ہے۔ اس مجلس میں تبریہ سے خبر آئی کہ بحیرہ تبریہ میں پانی کی روانی موقوف ہو گئی ہے۔ پریشانی کے عالم میں نوشیروان نے کہا کہ آج شب ایوان میں سخت زلزلہ آیا ہے اور ایوان کے 14 کنگرے بھی ٹوٹ کر گر پڑے ہیں۔ یہ سن کر موبزان نے کہا کہ آج کی رات میں نے ایک خواب دیکھا کہ عربی اونٹ اور گھوڑے دریائے دجلہ کو عبور کر کے عجم کے شہروں میں پھیل چکے ہیں۔ بادشاہ کسریٰ نوشیروان نے موبزان سے پوچھا کہ تجھے اپنے خواب کی تعبیر کیا سمجھ آتی ہے؟ موبزان نے کہا، بظاہر یوں معلوم ہوتا ہے کہ عرب میں کوئی بڑا واقعہ رونما ہونے والا ہے۔ ساتھ ہی یہ کہا کہ آپ ہیرا کے کسی عالم سے اس کے بارے میں دریافت کر لیں۔ چنانچہ نوشیروان کے حکم پر نعمان بن المنذر نے عبد المسیح غسانی کو بھیجا۔ عبد المسیح کی عمر اس وقت لگ بھگ 150 برس ہوگی۔ اس کے سامنے خواب اور حیران کن واقعات بیان کیے گئے تو اس نے کہا کہ شام کے شہر جابیہ میں میرا ماموں سطیح رہتا ہے، اس سے معلوم کرنا پڑے گا۔ سطیح کی عمر اس وقت 300 برس کے قریب تھی۔ اس کے بدن میں سوائے کھوپڑی کے کوئی ہڈی نہیں تھی، اس وجہ سے وہ بیٹھ نہیں سکتا تھا۔ ہاں، جب اسے غصہ آتا تو اس کا بدن پھول جاتا، جس کی وجہ سے وہ کچھ لمحے کے لیے بیٹھ پاتا۔ اس کا چہرہ سینے میں تھا، گردن بالکل نہ تھی۔ جب اس سے کچھ پوچھنا ہوتا تو اسے زور زور سے ہلاتے، جس کی وجہ سے اس کا سانس پھول جاتا اور وہ جواب دینے کے قابل ہوتا۔ عبد المسیح چند لوگوں کے ہمراہ اپنے ماموں سطیح کے پاس پہنچا اور بلند آواز میں کہا، یمن کا سردار سنتا ہے یا بہرا ہو گیا ہے؟ سطیح نے جواب دیا کہ اے عبد المسیح، تم میرے پاس ایسے وقت میں آئے ہو جب میں قبر کے قریب ہو چکا ہوں۔ شاہ فارس نے تمہیں میرے پاس بھیجا ہے کہ تم مجھ سے یہ معلوم کر سکو کہ آتش کدے کیوں بجھ گئے، 14 کنگرے کیوں گر پڑے۔ موبزان کے خواب کی تعبیر کیا ہے؟ اے عبد المسیح، جب کلام اللہ کی تلاوت بکثرت ہونے لگے، نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت فرما دے، بحیرہ صحوا کا پانی خشک ہو جائے، فارس کے آتش کدے بجھ جائیں، تو سمجھ لینا کہ بابل اہل فارس کی جائے قیام نہیں رہا اور نہ ہی شام سطیح کا ملک رہا۔ 14 کنگرے گرنے کا اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ فارس کے کل 14 بادشاہ ہوں گے۔ یہ کہنا تھا کہ سطیح کا دم ہوا ہوا۔ عبد المسیح وہاں سے فوراً واپس ایران آیا۔ کسریٰ نوشیروان کو سارا ماجرا سنایا۔ اس نے تعجب سے کہا،
14 بادشاہوں کے لیے تو لمبا زمانہ درکار ہے، لیکن اس سے یہ خبر نہ تھی کہ خدائی وعدہ بہت جلد پورا ہونے جا رہا ہے۔ 4 سال کی مختصر مدت میں 10 بادشاہ، جن میں سے بعض قتل ہو گئے اور بعض معزول کر دیے گئے، باقی 4 بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی زمانہ خلافت تک ختم ہو گئے۔ آخری بادشاہ یزدجرد پہلے لوگوں کے گھروں میں چھپا رہا اور آخر کار قتل ہوا۔ یوں 3164 سالہ سلطنت کا خاتمہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے اس بات پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بعد سعادت سے بھی قبل دوسری دلیل ایران کے آتش کدوں کی آگ کا یکایک بجھ جانا ہے۔ ان آتش کدوں میں ایک مرکزی آتش کدہ تھا جسے ایران کے بادشاہ گستاشپ نے مجوسیت اختیار کرنے کے بعد 1000 سال پہلے قائم کیا تھا۔ مجوسی آگ کی پوجا کرنے والی قوم کو کہتے ہیں۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ آگ نفع و نقصان کی مالک ہے۔ یہ دن رات اپنی عبادت خانے جسے آتش کدہ کہا جاتا ہے اس میں آگ روشن کرتے ہیں۔ دن میں خوشبودار لکڑیاں اور رات میں صندل سے ابتدا کرتے ہیں اور پھر عام لکڑیاں اس میں جلاتے ہیں۔ مجوسی لوگ چونکہ آگ ہی کو اپنا خدا مانتے تھے، اس لیے وہ اسے اپنے عبادت خانے سے بجھنے نہیں دیتے تھے۔ ایران کے اس آتش کدے میں مسلسل 1000 سال سے آگ جل رہی تھی، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت کا وقت آیا تو وہ آگ یکایک بجھ گئی، جس میں اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ اسلام کے مقابلے میں مجوسیت مٹنے والی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کہ اس بات پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت سے بھی قبل تیسری دلیل بحیرہ ساوا نامی جھیل کا یکایک خشک ہو جانا ہے۔ یہ ایران کے شہر ساوا جو کہ ہمدان کے قریب ہے میں ایک مشہور جھیل تھی جو 6 فرسخ لمبی اتنی ہی چوڑی تھی۔ یہ ایران کا سیاحتی مقام تھا اور لوگ یہاں پر آتے تھے، اس لیے اس کے ارد گرد گرجا گھر، مجوسیوں کے عبادت خانے، آتش کدے بنائے گئے تھے تاکہ سیاحوں کو اپنے مذہب کی تبلیغ کی جا سکے۔ جس رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت ہونی تھی اسی رات اس جھیل کا پانی یکایک خشک ہو گیا اور ایسا خشک ہوا کہ ایک قطرہ بھی باقی نہ رہا۔ حضرت عرباض بن ساریہ الفزاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اللہ رب العزت کے ہاں میں اس وقت خاتم النبیین تھا جبکہ سیدنا آدم علیہ السلام اپنے خمیر میں تھے۔ مزید فرمایا کہ میں تمہیں اپنے بارے میں مزید باخبر کیے دیتا ہوں کہ میں اپنے باپ جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ثمر ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کا نتیجہ ہوں اور اپنی والدہ کے اس خواب کی حقیقی تعبیر ہوں جو انہوں نے میری پیدائش کے وقت دیکھا تھا کہ ان سے ایک عظیم الشان روشنی نکلی جس سے ملک شام کے محلات روشن ہو گئے، یعنی روشن ہو کر نظر آنے لگے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ میں اپنے باپ جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ثمر ہوں۔ حدیث کے الفاظ در حقیقت اس واقعے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جس کا تذکرہ قرآن کریم میں ملتا ہے، اور حدیث مبارک میں بھی واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کے وقت دعا مانگی کہ اے اللہ اس وادی بے آب و گیا مکہ مکرمہ کو روئے زمین پر پرامن خطہ بنا، دنیا بھر کے لوگوں کے دلوں کو اس کی طرف مائل فرما اور ان لوگوں کو پاکیزہ رزق عطا فرما۔ مزید بھی چند دعائیں مانگی، اس کے بعد بطور خاص بیت اللہ کو بسانے کے لیے یوں دعا مانگی، اے وہ ذات جو ہماری ضرورت کے مطابق ہماری ضروریات کو پورا فرمانے والے ہیں، مکہ والوں کی نسل سے ایک اسی شہر میں ایک ایسا رسول بھیج جو ان کے سامنے تیری آیات کو تلاوت کرے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کے باطن کو خوب پاک کرے۔ یقیناً تیری ہی ذات اقتدار کے اعتبار سے بھی کامل ہے اور حکمت کے اعتبار سے بھی کامل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور خوشخبری کا نتیجہ ہوں۔ حدیث کے الفاظ در حقیقت قرآن کریم میں مذکور واقعے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اور اس وقت کو بھی یاد کرو جب عیسیٰ بن مریم نے کہا، اے بنی اسرائیل میں تمہارے پاس اللہ رب العزت کا ایسا رسول بن کر آیا ہوں کہ اپنے سے پہلی نازل شدہ کتاب یعنی تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں۔
اور اپنے بعد آنے والے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کا کی خوشخبری دیتا ہوں، جن کا ایک نام احمد بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کو پورا فرمایا اور اس کے حقیقی مصداق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی وہ رسول بن کر تشریف لائے جس کا تذکرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت میں موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنی والدہ کے اس خواب کی تعمیر ہوں جو انہوں نے میری پیدائش کے وقت دیکھا تھا کہ ان سے ایک عظیم الشان روشنی نکلی جس سے ملک شام کے محلات روشن ہو کر نظر آنے لگے۔ اس سلسلے میں بعض اور روایات دیکھی جائیں تو ان میں ملک شام کے شہر بصرہ کا ذکر ملتا ہے۔ یہ ملک شام کا وہ پہلا شہر ہے جو سب سے پہلے فتح ہوا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں یہاں اسلام کا پرچم لہرایا گیا۔ اسی علاقے میں حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدفون ہے۔ بعض روایات میں 2 مرتبہ شام کی طرف روشنی کے نکلنے کا تذکرہ بھی ملتا ہے، جس کی حکمت بظاہر یہ معلوم ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ 2 بار شام کی طرف سفر کرنا تھا، اس لیے 2 مرتبہ اس طرف روشنی دکھلائی گئی۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ گئے، جبکہ دوسری مرتبہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا سامان تجارت لے کر ان کے غلام میسرہ کے ساتھ تشریف لے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کومنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔